جب میرے نبی نے اخلاق اچھے کیے، دشمن کو معاف کرنا. لیکن ایک آدمی آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی تلوار لٹکی تھی، ایک آدمی آیا، اس نے آپ کی تلوار اتاری اور یوں ماری پسلی میں، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. اب وہ قتل کے ارادے کے لیے آ چکا ہے اور تلوار یہاں ہے. کہتا من یمنعک منی، اب بول تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ. تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، تو آپ نے اٹھا لی، آپ نے یوں سیدھی کی، اب تو بچا، تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا. وہ تو اللہ کو جانتا نہیں، کہا بابا مجھے تو ہی بچائے گا. تو آپ کہتے ہیں اس کا سر اڑا دو، یہ نبی کو قتل کرنے آیا ہے. میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا. کہا جاؤ معاف کی، جاؤ معاف کی. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. 20 سال جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے، قتل کے منصوبے مکہ والے. جب آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، ابو سفیان سب سے زیادہ آپ کو دکھ پہنچانے والوں میں پیش. تو آپ نے ابو سفیان کو عزت دی. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. آپ تو ابو سفیان کو بلا کے سولی پہ لٹکاتے، اور آپ کہہ رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں ہوگا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. سارا مکہ سامنے، آپ یوں بیت اللہ کے دروازے پر یوں دونوں ہاتھ ایسے ٹکا کے کھڑے تھے. پھر آپ نے کہا میں کیا کروں گا اب تمہارے ساتھ؟ تو سہیل بن عمر نے کہا آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں. تو آپ نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا. یہ اخلاق آج مٹ چکے ہیں. مردوں سے، عورتوں سے، علم والوں سے، خانقاہ والوں سے، تبلیغ والوں سے، سب زیرو ہوئے پڑے ہیں. جب تک یہ اخلاق زندہ نہیں ہوتے اسلامی زندگی قائم نہیں ہو سکتی، اسلامی معاشرت قائم نہیں ہو سکتی. اور دین دو چیزوں سے آگے پھیلتا ہے، ایک دعوت اور ایک اخلاق. دعوت اور اخلاق، دعوت اور اخلاق. دعوت نہیں ہوگی تو اخلاق وہیں پڑے رہ جائیں گے، اخلاق نہیں ہوگے تو دعوت کوئی قبول نہیں کرے. میرے نبی نے کتنے معجزے دکھائے مکے میں، نہیں کلمہ پڑھا. بدر میں ان کے 70 مارے گئے، فرشتوں کو دیکھا، جبریل کے گھوڑے کی آواز سنی، کلمہ نہیں پڑھا. خندق میں شکست ہوئی، کلمہ نہیں پڑا. پانی نکلتے دیکھا، انگلیوں سے کلمہ نہیں پڑا. ایک بکرے کا ایک بازو پکایا، ایک بازو بکرے کا، ایک اگلا جو بازو تھا، اور 40 آدمیوں نے کھانا کھایا اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، ایک بوٹی کم نہیں ہوئی. کلمہ نہیں پڑا. لیکن جب میرے نبی نے کہا جاؤ معاف کیا تو ساری کلمہ پڑ گئے کہ واقعی یہ اخلاق نبی کے ہو سکتے. حنین کی جنگ میں جب بھاگے لوگ، شکست ہوئی، تو ایک صحابی کا بھاگتے ہوئے پاؤں ہمارے نبی کا پاؤں پر آیا، اور جوتا سخت تھا. تو آپ نے کہا اوجعتنی، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے اس کو یوں ماری، اوجعتنی، ارے تو نے مجھے کتنا زیادہ درد پہنچایا، دکھ پہنچایا. وہ بیچارے پگھل کے رہ گئے اور پریشان ہو گئے. اور کہنے فرماتے ہیں سارا دن میں پریشان، ساری رات پریشان کہ اللہ کے نبی کو میں نے تکلیف پہنچائی، اب میرا کیا بنے گا. اگلا دن ہوا تو اعلان ہو رہا تھا بھائی جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ آیا تھا اس کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. تو صحابی کہنے لگے میں نے سمجھا بس اب میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اب میرے اوپر کیس بنے گا اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، میرا کتنا بڑا گھاٹا نقصان ہوگا. یہ حاضر ہوئے ڈرتے ڈرتے. تو آپ نے فرمایا میرے بھائی کل میں نے تمہیں چھڑی ماری تھی، وہ مجھے معاف کر دینا، اور یہ 80 اونٹ تمہیں ہدیہ دیتا ہوں، 80 کیملز یعنی 80 پراڈو، 80 رینج روور کا یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے. وہ حیران پریشان. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. کانٹے بچھانے والی نے 4 دن آنا چھوڑ دیا، بیمار ہو گئی تھی. تو ہم نے کیا بات ہے، وہ ہمارے راستے میں اب کانٹے کوئی نہیں ہیں. کہا جی وہ بیمار پڑی ہے جو کانٹے بچھاتی تھی. تو آپ اس کے گھر چلے گئے، ماں جی خیریت تو آپ ٹھیک تو ہیں؟ کہا بیٹا مجھے کلمہ پڑھا دے، بس تیرے اخلاق نے مجھے فتح کر لیا ہے. میرے بھائیوں یہ چیپٹر بھول چکے ہیں، بھول چکے ہیں، بھول چکے ہیں. جب تک یہ چیپٹر زندہ نہیں ہوگا زندگی اسلامی نہیں بنے گی، معاشرہ اسلامی نہیں بنے گا، اور آگے قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ نہیں کھلے گا. ہمیں معاف کرنا آتا ہو، ہمیں گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہو، غیبت کرنے والے کی تعریف آتی ہو، اور غیبت کرنے سے، غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے زہر سے بچاتے ہو، اسے آگ سے بچاتے ہو. ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولو ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. میرے رب کی قسم، میرے نبی نے کہا ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جنت کے درجات پر چڑھ جاتا ہے. یہ زبان بہت طاقتور چیز ہے. میں ہر بیان میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ جتنا یہ عمل ختم ہو چکا ہے اتنا کوئی عمل بھی نہیں ختم ہوا ہے. میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟
معاذ الا انبئک بمیلاک ھذا کلہ، میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کون معاذ جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا؟ کون معاذ؟ میں ابھی مئی میں ان کے اردن اجتماع میں گیا، آگے ان کے اربد میں گئے، آگے وہاں ان کا مقبرہ ہے 18 کلومیٹر. میں گیا، کمرے میں داخل ہوا تو سارا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا. اور مجھے ایک شخص نے بتایا یہ خوشبو 24 گھنٹے یہاں آتی رہتی ہے. جن کو 18 ہجری میں انتقال ہوا، 1417 سال ہو گئے مرے ہوئے، اور قبر سے خوشبو آ رہی. اس آدمی کو سمجھایا کیسے اور بتایا کیا؟ معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی بتائیں. تو آپ نے یوں کیا، اپنی زبان نکالی اور اس کو پکڑا انگلی سے پھینکا. کف ھذا، معاذ اس زبان پہ قابو پایا، یہ پورا دین ہے. یہ زبان آج کھل گئی ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا ہوں. معاذ نے کہا یا رسول اللہ زبان کے بول پہ پکڑ ہوگی؟ کہ تیرا بھلا ہو جائے معاذ، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی. اور ایک صحابی ہیں ابو دجانہ. کون ابو دجانہ؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس میں پہلی صف کے صحابہ. کون ابو دجانہ؟ جب آپ حج پر گئے تو اپنی جگہ مدینے کا امیر ابو دجانہ کو بنائے. ابو دجانہ حج میں شریک نہیں ہوئے کہ آپ نے اپنی جگہ ان کو اپنا نائب بنا کے وہاں کھڑا فرمایا ابو دجانہ میری جگہ پر مدینے کا امیر ہے. یہ وہ ابو دجانہ ہیں. کون ابو دجانہ؟ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ہر سفر میں شریک ہیں. ان کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، پہلے تھوڑی سی ان کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں. کون ابو دجانہ؟ احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی. کہ اس تلوار کو کون لے گا؟ کئی صحابہ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے. 3 آدمی کھڑے رہے، ایک زبیر بن عوام، ایک عمر بن خطاب، ایک ابو دجانہ. ان کا نام ہے سماک بن خرشنہ، ان کا نام ابو دجانہ سے مشہور ہے. تو آپ نے تلوار نہ عمر کو دی، نہ زبیر کو دی، ابو دجانہ کو دی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو محسوس نہیں کیا، حضرت زبیر نے محسوس کیا کہ اس کو کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ میں مہاجرین میں سے ہوں، میں پھوپھی کا بیٹا ہوں، میں اس سے دلیری میں کم نہیں ہوں. بلکہ حضرت زبیر کی دلیری کی تو دھاک تھی، جدھر سلوار چلتی تھی کاٹتی چلی جاتی تھی. کہنے کہ میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. تو ابو دجانہ کے پیچھے زبیر ہو لیے. تو ابو دجانہ نے جو حملہ کیا تو 3000 کا لشکر تھا، اس کو چیر کے پار نکل گیا، پورے لشکر کو کاٹ کے پار نکل گیا. اور آگے عورتیں کھڑی تھیں جو مکے کے لشکر کو تیار کر رہی تھیں. نحن بنات طارق نمشی علی النمارق مشی القتل بوارق المسک فی المخالق المسک فی المفارق والدر فی المخالق ان تقبلوا نعانقی وتدبروا نفارقی فراق غیر وامق. یہ گانا گا رہی تھی اور ان کو تیار کر رہی تھیں. تو جب ابو دجانہ کی تلوار نظر آئی تو سب بھاگی. ہندا پکڑی گئی تو آپ نے یوں اپنی تلوار ہندا کے سر پر رکھی، انہیں چیخ ماری، تلوار ہٹا دی. تو زبیر پیچھے کہ یہ کیا کیا ہے؟ جنگ میں اگر کوئی عورت حصہ لے اسے مارنا جائز ہے، ویسے جائز نہیں ہے عورت کو، بچے کو، بوڑھے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تلوار کیوں نہیں چلائی؟ کہا میرے محبوب کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین کر کے اس کی شان نہیں گھٹانا چاہتا، یہ میرے نبی کی تلوار. پھر واپس ہوئے، پھر اٹیک کیا اور پھر مجمع کو چیر دیا. سامنے ایک آدمی آ رہا تھا ہاتھی کی طرح، اتنا لمبا موٹا تازہ. تو زبیر کہنے کہ میرے جی میں آیا کبھی اس کی ٹکر ہونا، پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا چیز ہے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا ابو دجانہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے. تو وہ ایسے شاہ سوار تھے کہ دونوں طرف کے لشکر ذرا تھم گئے اور وہ دونوں بھڑ گئے. ابو دجانہ کے اپنے جوہر، اس پہلوان کے اپنے جوہر، غبار اٹھا، مٹی اٹھی، اور اس کی اپنی طاقت، ان کی اپنی طاقت. انہوں نے ابو دجانہ کو اس نے زخمی کر دیا. ابو دجانہ نے جو جوش میں آ کے ماری تلوار، اس کو لگی یہاں، تو اتنی طاقت سے لگی کہ اس کے نیچے اتر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دی. تم ماری، ایک حصہ ادھر، ایک حصہ. پھر یوں دیکھا اور اپنے چہرے سے لوہے کی ٹوپی اتاری. کما ترا انا ابو دجانہ، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں ہوں ابو دجانہ. تلوار صحیح لی ہے میں نے، غلط نہیں لی. یہ ابو دجانہ ہیں. اور جب شکست ہو گئی احد کی جنگ میں
اور پھر 10-12 آدمی نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. ان میں ایک ابو بکر تھے، عمر تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، اور سہل بن حنیف تھے، عبادہ قتادہ بن نعمان تھے، اور ابو دجانہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم. ان میں سے ایک ابو دجانہ بھی تھے. اور یمامہ کی جنگ میں ابو دجانہ شہید ہوئے. یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے. یہ ابو دجانہ کی تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے آئی ہے. اس کے بعد اب آپ ان کے قول کو سنو تاکہ اس کا وزن آپ کے سامنے آئے. یہ بدر کے شریک ہیں. اللہ کے نبی نے کہا بدر کا صحابی جو مرضی کرے بخشا گیا. یہ صلح حدیبیہ کے شریک ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو گیا. یہ صحابی ہیں. اللہ نے کہا کلا وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی تیرے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں لوگوں؟ ان ارجع عملی انت. لوگوں میرے پاس، ابو دجانہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جانتے ہو کیا ہے؟ بدر نہیں، احد نہیں، حدیبیہ نہیں، خندق نہیں، خیبر نہیں، فتح مکہ نہیں، آخری حج نہیں. کیا ہے؟ کیا ہے لوگوں؟ ان ارجع عملی عندی، میرے پاس آخرت میں بخشش کا سب سے بڑا عمل بس ایک ہے کہ ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض کوئی نہیں ہے. بس یہ میری بخشش کا عمل ہے. تو بھائیو، نبی کے اخلاق میں 2 چیزیں لے لو. ایک زبان سے کسی کو دکھ نہ دو، ایک دل میں کسی کا بغض نہ رکھو. اللہ کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ. بڑے بڑے جنید بغدادی اور بڑے بڑے معرفت والے تمہیں دیکھتے رہ جائیں گے. تمہاری رفتار اتنی تیز ہوگی کہ تمہیں وہی پکڑ سکے گا جس کا یہ 2 عمل تم سے زیادہ اچھا ہوگا. جس روڈ پہ رش ہوتا آپ وہاں سے گاڑی ہٹا لیتے ہو. ادھر نہیں رش ہے، وہ سائن وغیرہ آپ کو آ جاتے ہیں کہ ادھر بلاک ہے، ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے. تو جہاں روڈ پہ رش ہوتا ہے تو قیمتی سے قیمتی گاڑی کی رفتار بھی آہستہ ہو جاتی ہے. اور جہاں روڈ خالی ہوتا ہے تو پرانی گاڑی بھی بھاگے جا رہی ہوتی. ہمارے یہاں پرانی گاڑی ہوتی ہے، پرانی بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے. اور جس کے پاس ایسی گاڑی ہو، نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، تو اگر اس کو روڈ خالی مل جائے تو وہ تو مرسیڈیز والے سے پہلے پہنچے گا، رینج روور والے سے پہلے پہنچے گا، بینٹلی والے سے پہلے پہنچے گا، روز رائز والے سے پہلے پہنچے گا، جو وہ تو پھنسی کھڑی اس کا روڈ ہی خالی ہے. تو میرے بھائیو، یہ میں ایک مثال دیتا ہوں. عبادات کی روڈ پہ بہت رش ہے. نمازی بے شمار ہیں، روزے دار بے شمار ہیں، عمرے والے بے شمار ہیں، حج والے بے شمار ہیں، اور تہجد گزار بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حافظ بے شمار ہیں، ذکر والے بے شمار ہیں. بہت رش ہے. تبلیغ والے بے شمار ہیں. لیکن جو اخلاق والا روڈ ہے نا، یہ خالی پڑا ہے. اس پہ زوکی پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ، سائیکل پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ، کہ روڈ ہی خالی. اخلاق کا روڈ خالی ہے. غصے کو پینا، دکھ دینے والے کے سامنے، درد دینے والے کو خوشیاں دینا، گالی دینے والے کو دعا دینا، کرو تو صحیح. میرے رب کی قسم اس میں وہ لذت ہے کہ ساری دنیا کی لذتیں تمہیں بھول جائیں گی اگر یہ لذت تمہیں مل گئی. ایجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. آج اخلاق کوئی نہیں ہے. میں تو روتا پھرتا ہوں. تبلیغ میں نکلو، خانقاہوں میں ذکر اور مدرسوں میں فقہ. کوئی تو اس سبب کو بھی یا اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. جس دن امت کے اخلاق زندہ ہوئے آپ اسلام کی بہار دیکھو گے. اگر اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتے ہو تو اللہ کی قسم بڑے گھر سے نہیں آئے گی. کوئی 5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی سے خوشی نہیں آئے گی، کوئی بہت بڑا عالیشان بنگلہ بنانے سے خوشی نہیں آئے گی. تمہارے اخلاق سے گھر میں خوشی آئے گی. اگر بیوی کا سلوک تمہارے ساتھ اچھا ہے، تمہارا سلوک بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اس گھر میں خوشی ہے. بیوی کا بول بدتمیز ہو تو خامند کی زندگی برباد، خامند کا بول بدتمیز ہو تو بیوی کی زندگی برباد. اولاد بد اخلاق ہو تو ماں باپ کی زندگی برباد، ماں باپ میں سختی ہو تو اولاد کی زندگی برباد، بھائی میں بول میں سختی ہو تو بھائی کی زندگی برباد، بہن بھائیوں میں سختی ہو تو بہن بھائی کی زندگی برباد، نیبر کے ساتھ سختی ہو تو نیبر کی زندگی برباد. میرے نبی نے فرمایا ما آمن بی من بات شبعان جارہ جاعے، وہ میرے اوپر ایمان لایا ہی نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا ہو. واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. 3 دفعہ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. کون یا رسول اللہ؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو پڑوسیوں کو تنگ کرے وہ ایمان والا نہیں ہے.
میرے بھائیوں یہ چیپٹر مٹ چکا ہے، کہیں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا خالی ہو گئی ہے، لیکن 1 کروڑ میں 1 ملا تو کیا ملا، 1 کروڑ میں بھی 1 نہیں ملتا۔ میں بڑے لمبے سفر کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 1 کروڑ مسلمان اکٹھے کروں، اس میں لاکھوں تہجد گزار ہوں گے، لاکھوں 5 وقت کے نمازی ہوں گے، اس میں لاکھوں عمرے حج کرنے والے ہوں گے، اس میں لاکھوں علماء حفاظ ہوں گے، لیکن شاید اخلاق والا ایک بھی نہ۔ اپنی زندگی کو اگر سکھ دینا ہے، چیزوں کے پیچھے نہ دوڑو، اخلاق بناؤ۔ مقدر کی چیزیں ملیں گی، کمائیوں میں حلال لاؤ، حرام سے بچو، سچ پہ آؤ، جھوٹ سے بچو، دھوکہ نہ دو کسی کو، ورنہ زندگی ویران ہو جائے گی۔ ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، ورنہ دل کالا ہو جائے گا۔ جھوٹ پیسے کی خاطر، لعنت ہے اس دولت پر، لعنت ہے اس ملک پر۔ ہے کیا مثالیں اس امت نے قائم کی ہیں۔ اچھوں سے برے، بروں سے اچھے ہمیشہ پیدا ہوتے چلے آئے۔ یزید فاسق، فاجر، ظالم، 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مر رہا ہے، 34 سال کی عمر، اور بعض آتا ہے 38 سال کی عمر، 40 سال کو نہیں پہنچا، 40 سال سے پہلے مر گیا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 بر اعظم کی حکومت، 3 بر اعظم کی حکومت، 40 دن حکومت کی، 40 دن، پھر اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو لوگو، جس حکومت کے نیچے حسین کا خون گرا ہو، میں اس حکومت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی، صرف 22 سال کی عمر میں، 22 سال کی بھرپور جوانی کی عمر میں حکومت کو لات مار دی۔ میں چند پاؤنڈ کے لیے سچ کو لات مار دوں؟ میں چند پاؤنڈ کے لیے انسانوں کو دھوکہ دوں؟ تو بھائیو سچ کے عادی بنو۔ بڑا عالی خلق ہے سچ بولنا، بڑے عالی اخلاق ہیں لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کے سامنے میٹھا بنو، کڑواہٹ اندر رکھو، مٹھاس تقسیم کرو، پوری دنیا میں دین زندہ ہوگا۔ اس نقل و حرکت، یہ دعوت کی نقل و حرکت، میں بولٹن میں آج سے 31 سال پہلے بھی آیا تھا، 20 آدمی نہیں اکٹھے کر سکے تھے ہم، سارے دن کے گشتوں کے بعد۔ ایک گرجا مسجد تھا اس وقت، تو ہم کو 50 آدمی اکٹھے نہیں کر سکے تھے۔ آیا ہزاروں کا مجمع ہے، اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنی محنتیں ہوئی ہیں، تب جا کر یہ رنگ بنا ہے، اس لیے کہ شکل بنی ہے، اس میں رنگ بھرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کی مبارک زندگی، جس میں درگزر، جس میں معاف کرنا، جس میں میٹھا بول، جس میں چھوٹا بن جانا اور دوسرے کو بڑا بنانا، جس میں سچ بولنا، جس میں دھوکے سے بچنا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ تو ہمارے تو نوجوان یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، اپنا ایمان خراب کرتے ہیں، ان کی زندگی خراب کرتے ہیں۔ مسلمان ہی دھوکے باز بن جائے تو لوگوں کو راہبری کون دے، راہبر کون بنے گا؟ تو میرے بھائیوں اللہ اس کے رسول کو ڈھونڈنے کے لیے یہ تبلیغ کی محنت ہے، در در پھرو، اور یہ 2 باتیں بن جائیں، ایک ہماری عبادات ٹھیک ہو جائے، ایک ہمارے اخلاق ٹھیک ہو جائے۔ اس کو لے کر جب ہم پھریں گے تو اللہ کے فضل سے ایک لہر چلے گی جو دنیا کے ہر آخری کونے تک پہنچے گی، ہر گھر کو اللہ تعالیٰ توحید کے نور سے روشن کر دے گی۔ اس کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں کہ یہ ایک زندگی ہے جو میرے 1.25 گھنٹے کی تقریر سے 1.5 گھنٹے کی تقریر سے قابو میں نہیں آئے گی، اس کو سیکھنے کے لیے وقت مانگتے ہیں۔ نکلو میرے بھائیوں، اور آج تک جو اللہ پاک کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی جنگی، اس سے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو فوراً صلح کر لو، اس کو بھی منا لو، اس سے بھی مان جاؤ، کسی سے روٹھے نہ رہو، کسی سے قطع تعلق نہ کرو، سب سے سلام کرو، دل کو صاف رکھو۔ ابو دجانہ جیسی ہستی فرماتے ہیں کہ میری بخشش کا عمل یہ ہے کہ زبان سے دکھ نہیں دیا، دل میں بغض کوئی نہیں، اور وہ کہتے ہیں میرا سب سے بڑا عمل ہے۔ اپنے نبی کے اخلاق میں 2 باتیں لے لیں، اس زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، دل میں کتنے ہی لوگ ستائیں، بغض نہ رکھو، صاف کرو، دھو دو، اور فرائض میں نماز چھوٹے نہیں، اور پھر اس کو لے کر یہ امت پھرے، کیونکہ اس امت کا کام بیٹھنا نہیں ہے، اس امت کا اجتماعی جرم ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے پھرنا چھوڑ دیا۔
اس امت کی اجتماعی خطا ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا اس کو اپنا کام نہ سمجھا، اس کے لیے پھرنا چھوڑ دیا تو اپنے بھی ہاتھوں سے نکل گئے، پرائے تو پہلے ہی پرائے تھے۔ تو میرے بھائیو، اس کے لیے نیت کرو، ارادے کرو۔ جو بھائی یہ تیار ہوں یہ دسمبر کے آخر تک تو وہ کھڑے ہو کر ذرا اپنے ناموں کا اظہار فرما دیں، اور یہ جو چھٹیاں آ رہی یہ ساری چھٹیاں لگانے کے لیے جو نوجوان تیار ہوں وہ بھی کھڑے ہو کے اپنی شکلیں زیارت کروا دیں، اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا نبی بھی راضی ہو جائے۔ جلدی سے کھڑے ہو کر بتا دیں، فرمائیں جی۔ بولو بھائی، یہ چھٹیاں تو ماشاءاللہ ہوتی ہیں، اس میں نوجوانوں کو نکلنا چاہیے۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، اٹھو بھائی۔ جلدی فرمائے بھائی، جلدی فرمائے۔ ایسے نہیں ہوگا، پہلے 4 مہینے دینا پھر سنوں گا۔ بیٹھ جاؤ، یہاں سوال نہیں کیا جاتا۔ جلدی سے بتائیں بھائی، جلدی سے بتائیں بھائی، ان چھٹیوں میں کون نکلے گا اللہ کے راستے میں؟ ان چھٹیوں میں جو نوجوان تیار ہوں کھڑے ہو جائیں، ان چھٹیوں میں جو تیار ہیں چھٹیاں لگانے کے وہ کھڑے ہو جائیں۔ چھٹیاں اللہ کے راستے میں۔ ہاں بھائی، فرمائیں جی، فرمائیں جی بھائی۔ اور آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں، اس سال آج کیا تاریخ ہے بھائی؟ 22 نومبر۔ اگلے سال 22 نومبر تک اللہ زندگی رکھے، جو بھائی چلے 4 مہینے کے لیے تیار وہ کھڑے ہو جائیں۔ ایک سال کے اندر انشاءاللہ ہم جائیں گے، وہ بھائی کھڑے ہو جائیں۔ ایک سال کے اندر انشاءاللہ ہم نے جانا ہے، ترتیب بنانی ہے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ زندگی میں جو کہیں گے ہم نکلیں گے وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ چلو سارے بیریئر ہٹا دیتا ہوں، لو بھائی سب کی تشکیل ہو، بیٹھ جاؤ بھائی، ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی۔ میں بیٹھ جا، میں دعا کرتے ہیں۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، سن لیں پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ مسلمان کی زندگی چلتے پھرتے دعوت ہے، مسلمان کی زندگی چلتی پھرتی دعوت ہے۔ اگر اسلام ہماری زندگی میں ہو، عبادات ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی، اخلاق ایسے چیزیں جو چھپ نہیں سکتی۔ اخلاق ایک ایسی صفت ہے جس کو آپ چھپا نہیں سکتے، بد اخلاقی ایسی برائی ہے جس کو آپ چھپا نہیں سکتے۔ شراب تو چھپ سکتی ہے، اندر کمرے میں بیٹھ کے پی لے، روزہ چھپ سکتا ہے، نہیں رکھا کسی کو کیا خبر، نماز بھی چھپ جاتی ہے، نہیں خبر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، لیکن برے اخلاق بھی نہیں چھپتے اور اچھے اخلاق بھی نہیں چھپتے۔ ایک اچھے اخلاق خوشبو کی طرح مہکتے ہیں اور برے اخلاق گندگی کی طرح بدبو چھوڑتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اسلامی اس وقت بنے گا جب ہمارے اخلاق عالی ہوں گے، تو یہ نقل و حرکت اس کو طاقت پہنچائے گی۔ یہ گھر بیٹھنے سے چیز نہیں آئے گی بھائی، پھرنا پڑے گا، دھکے کھانے پڑیں گے، لیکن ان دھکوں میں بھی اللہ نے بڑی لذت رکھی ہے، بہت عجب نشہ ہے اس کا۔ جنید جمشید مجھے پہلی دفعہ ملا 97، جب وہ بہت بڑا اس وقت تھا، وہ لیجنڈ گلوکار، تو اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا جس گلیمر کو پاکستانی نوجوان خوابوں میں دیکھتے ہیں وہ گلیمر مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن میرے اندر اندھیرا ہے، روشنی نہیں، خالی ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا تمہارے
सीधे घुटने में दर्द हो, तुम उल्टे घुटने में दवा लगाओ तो फायदा होगा कि नहीं? मैं कहा अंधेरा तुम्हारी रूह में है और तुम रोशन कर रहे हो जिस्म को, कभी म्यूजिक से, कभी किसी चीज से, कभी किसी चीज से। तो औरत, शराब, म्यूजिक, इनका रूह में कोई वास्ता ही नहीं, ये रूह तक जाती नहीं। इनकी पेनिट्रेशन जिस्म तक है और जिस्म को कंट्रोल रूह करती है। जब रूह में भूख उठती है तो वो परेशानी में की शक्ल में ज़ाहिर होती है। तुम अल्लाह से ताल्लुक बना लो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जब उसने 3 चीलें शुरू किए तो उसको मुझे फोन आया। हमारा एक शहर है छोटा सा, जलजले में खत्म हो गया था, बालाकोट। तो उसका मुझे वहां से फोन आया कि मौलाना मैं एक पुरानी मस्जिद में एक फटी हुई चटाई पर लेटा हुआ हूं और जिस सुकून को मैं 5 स्टार होटल में देखता था, ढूंढता था, वो आज मुझे यहां मिल चुका है। और मुझे यूं लगता मैं हवा में उड़ जाऊं, हवा में उड़ जाऊं। क्या हुआ कि अल्लाह से ताल्लुक बना और रूह में सुकून आ गया, ठंडक आ गई। तो एक गुनाहों से बचना और एक फराइज को पूरा करना, एक अपने अखलाक को ठीक करना, ये चंद एक काम है जो कर लेगा अल्लाह उसे आबाद कर देगा। जहां हो नमाज न छूटे, रमजान आ जाए रोजे न छूटे, ज़कात फर्ज हो जाए खुशी से अदा करें, अपनी कमाइयों को हलाल पे लाएं, गलत कागजात से, गलत पेपर से, गलत हेरा फेरी से पैसा ना बनाएं। ये पैसा तबाही के सिवा कुछ नहीं लाता। अपनी हलाल कमाई करो कि मेरे नबी का फरमान है, जो सुबह से शाम तक हलाल कमाने में थकता है उसके उस दिन के सारे गुनाह माफ हो जाते। साद बिन मुआज बैठे थे, उनके हाथों पर अल्लाह के नबी की नजर पड़ी तो हाथ बड़े सख्त थे। तो हमने कहा साद तेरे हाथ इतने सख्त क्यों हैं? कहा जी मैं अपने बाग में खुद काम करता हूं, खुद काम करता हूं, उससे ये सख्त हो गए। तो आपने साद का हाथ पकड़ा और ऐसे चूमा और कहा अपने बच्चों को हलाल खिलाने में, हलाल खिलाने में, बच्चों को हलाल खिलाने में जो हाथ ऐसा हो जाएगा उस पे जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। तो भाइयों हलाल, झूठ न दाखिल करो। चाहे कितने बड़े मुफ्ती फतवा दें कि टैक्स बचाने के लिए झूठ बोलना जायज है, मैं कहता हूं नहीं 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 नहीं, सच सच सच। 2 सौदे हैं, एक तरफ चंद 100 पाउंड है, एक तरफ सच है। जिसको लेना है ले लो। सच को लोगे तो अल्लाह के कदमों में चले जाओगे, अल्लाह के हबीब की छांव में चले जाओगे, अल्लाह की छांव में चले जाओगे। झूठ, हाँ सिर्फ झूठ बोलना जायज है। 2 भाई लड़ पड़े, उनमें सुलह कराने के लिए झूठ बोलना जायज है। मियाँ बीवी लड़ पड़े तो बीवी को मनाने के लिए खामिंद झूठ बोल सकता है, खामिंद को मनाने के लिए बीवी झूठ बोल सकती है। इसके अलावा झूठ नहीं है। सच के साथी बनो। अल्लाह की कसम वहां से रिस्क आएगा जहां से वहमों को मान गए। फिर आप उस हुकूमत को धोखा देते हो जो आपकी हमदर्द। हमारी हुकूमतें तो खुद भी चोर हैं तो उनको चोर पड़े हुए, चोरों को चोर पड़े हुए। तुम्हारी हुकूमतें तो चोर नहीं है, तो तुम पे खर्च करते हैं। इनसे बेनिफिट लेना हो तो पीछे पीछे हो, इनको टैक्स देना हो तो कहते हो किधर लिखा है शरीयत में टैक्स देना जायज है? क्या लिखा होगा? आगे मुफ्ती भी बैठे हुए फतवे देने के लिए। जब इनसे नफा उठाते हो तो इनको नफा पहुंचाओ, इनसे सहूलतें लेते हो इनको सहूलत पहुंचाओ। ये तुम्हारे खर्च करने में ध्यानदार हैं, इनके साथ बदयांती न करो। मुसलमान हो और धोखा, ये 2 चीजें जोड़ नहीं सकती। अपनी अयाशी थोड़ी कम कर दो तो अल्लाह उसमें बरकत देगा। आपस में कभी ऊंच नीच हो जाए फौरन सुलह करो, लड़ाई पे बाकी ना रहो कि हमने बात नहीं करनी, हमारा सलाम दुआ खत्म। ऐसा कभी नहीं करना। ऊंच नीच होती है लेकिन फौरन सुलह करो। माँ बाप मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं तो हमारा ससुराली मुआशरा बहुत सख्त किस्म का है। माँ बाप इतनी मुदाखलत करते हैं, बच्चे बच्चे में उनकी जिंदगी तबाह कर देते। सास ससुर बहू पे इतना हक जितलाते हैं कि खामिद का भी इतना हक नहीं रह जाता, उससे जिंदगी टूट जाती है। अगर ससुर हो
بہو کو عزت دو. ساس ہے بہو کو عزت دے, بہو ہے ساس سسر کو عزت دے. لیکن اللہ کی قسم ساس اور سسر کا بہو پہ کوئی شرعی حق کوئی نہیں. میرے بچے کی شادی ہوئی, میں نے اپنی بیوی سے کہا بات سنو, ہم کسی کی بیٹی کو لے کے آ رہے ہیں, اگر ماں بن کے دکھاؤ گی تو میں یہاں اس کو لاؤں, اور اگر ماں بن کے نہیں دکھانا تو میں اس کو الگ گھر دیتا, تاکہ ہم اس کی زندگی میں دخل انداز نہ ہو, ہم ان کی زندگی کو خراب نہ کریں. اگر کسی کے پاس الگ گھر دینے کی وسعت نہیں ہے تو وہ خود تو الگ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, الگ گھر کی وسعت نہیں, تو دونوں باہر نکل جاؤ, بچوں کی زندگی سے باہر نکل جاؤ, اپنا ان پر حاوی نہ کرو, ورنہ آپ خود بھی برباد ہو جاؤ گے, ان کو بھی برباد کر دیں. کتنی طلاقوں کے پیچھے ساس اور سسر ہے, کتنی طلاقوں کے پیچھے میاں بیوی کی آپس کی بدتمیزی ہے. اس ماحول میں برداشت کرنے کا رواج ہی ختم ہو گیا. برداشت نہیں کرنا, بڑا نقصان سہنا ہے, چھوٹا نہیں سہنا. ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے؟ ڈائمنڈ کاربن ہے, وہ ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے؟ وہ پریشر کو برداشت کرتا ہے, چمکا کے اسے ڈائمنڈ بنا دیتا. تو نوجوانوں کے ذمے ہے کہ اپنی بیوی کو پروٹیکشن دیں ماں باپ سے. ماں باپ زیادتی کریں, سامنے آ جائیں, ہاتھ جوڑیں, پاؤں پکڑیں, بدتمیز نہ ہوں کہ ابا جی میں آپ کا حکم, اب مجھے اس کا کیا کرنا ہے, اما جی اب مجھے فرمائیں میں کیا کرنا ہے, میرے ذمہ ہے, اس کے ذمہ نہیں ہے. بیوی زیادتی کرنے لگے تو اس کے سامنے ہو جاؤ, دیکھو بیگم کہ تیرا میرا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے, ماں باپ کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے. ماں باپ کا وہ رشتہ ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا. نکاح تو ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے, میں تیری ہر ضرورت پوری کروں گا, لیکن تو میرے ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. ہم یہ معاشرہ بھلا چکے. ہمارے پڑوسی ذمہ دار تھے, ان کے بچے کے نکاح میں گیا تو مجھ سے کہنے لگے مولانا, میری بیگم نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم زندگی گزار چکے ہیں, اب یہ بچے زندگی شروع کرنے لگے, تو پہلے میرے بیٹے کے لیے الگ گھر بنا اور اس کی بیوی کی ڈولی کو وہاں لے کے آ, میرے گھر میں نہ لانا, کہ ایسا نہ ہو ہم میاں بیوی بچوں کی زندگی خراب کر دیں. تو پہلے میں نے بیٹے کا گھر بنایا ہے, اب اس کی شادی کر رہا ہوں, اس کی بیوی کی ڈولی وہاں اترے گی, میرے گھر میں نہیں اترے گی, کہ ہم دونوں میاں بیوی کہیں ان کو خراب نہ کریں. تو ہر آدمی کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ الگ گھر دے, لیکن یہ وسائل تو سب کے پاس ہیں کہ ان کی زندگی سے نکل جائے. ہاں ان میں کوئی کھٹپٹ ہو جائے تو صلح کرانے آئیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ لڑکے کے ماں باپ اپنے بیٹے کے حمایتی ہوتے ہیں, لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کے حمایتی ہوتے ہیں, اور آپس میں جنگ شروع ہو جاتی. نہ یہ نیچے ہوتا ہے نہ وہ نیچے ہوتی. نئی شادی ہوتی, زندگی گزارنے کا پتہ نہیں ہوتا, ٹھوکریں کھاتے ہیں, تو ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ اپنے بیٹے کے کان میں نہ بیوی کی شکایتیں لگاتے رہے, یہ کرتی ہے, یہ کرتی ہے, یہ کرتی ہے, اور وہ بچی کو اس کے ماں باپ کرتے رہے, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, زبان پر ٹیپ لگا رہے. تو آپ کی زندگی روشن ہو جائے, آپ کا جیون خوبصورت ہو جائے. اور کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو معافی مانگو, فوراً معافی مانگو. میاں بیوی لڑ پڑیں اور پھر صلح کر لیں, تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ ان کی صلح پر پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دیتے. قرآن کی ایک آیت اتری ہی میاں بیوی کی لڑائی پر تھی. ایک خامد اپنی بیوی پہ بڑے ناراض ہو, مسجد میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے نیت کی گھر جاؤں گا اور بیوی کی ٹھکائی کروں گا. یہ انہوں نے نیت کی, مسجد میں بیٹھے بیٹھے نیت کی گھر جاؤں گا, میں نے چنگا لتر پھیرنا. میرے اللہ تو آسمان زمین اللہ کے لیے تو سب برابر ہے, دیکھنا. تو اللہ پاک نے اسی وقت قرآن اتارا, اسی وقت, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو, بیوی بچے اولاد, عدوکم نہیں کہا, عدوا لکم, بیچ میں نام لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ عدو اصلی معنی میں نہیں ہے, یہ اس معنی میں ہے کہ اے ایمان والو تمہارا بیوی بچوں کے ساتھ ٹھاٹھیا ہو سکتا ہے, کھٹپٹ ہو سکتی ہے, جھگڑا چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے. کیا کرنا ہے؟ فاحذروہم, اس سے بچنا ہے, بڑھانا نہیں. بچنا ہے, کیسے بچنا ہے؟ ان تعفو, اس جھگڑے کو بڑھانا نہیں, مٹانا ہے. وتصفحوا, اس کا اثر دل سے مٹانا ہے. وتغفروا, پھر دوسرے کو معاف کرنا ہے. یہ تین کام میاں بیوی کرو, اگلا میں کروں گا. فإن اللہ غفور الرحیم, تمہارے پچھلے میں سارے معاف کر دوں. تو اگر اس مجمع میں کوئی بیوی سے لڑا بیٹھا ہے تو جاتے جا کے صلح کر. کوئی ماں باپ سے لڑا بیٹھا ہے تو جاتے جا کے صلح کر. کوئی ماں باپ بچوں سے ناراض ہے, جا کے خود مان جائیں. اس ماحول میں بچوں کو پیار سے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. میرے نبی کی زندگی محبت کا شاہکار ہے. ساری زندگی کسی کو ڈانٹا نہیں, ساری زندگی کسی کو ڈانٹا نہیں, اپنی وجہ سے, اپنی وجہ, کسی کا ہاتھ نہیں اٹھایا, اپنی وجہ سے. حسن فرماتے میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی, ایک دفعہ نہیں کہا یہ کیوں کیا, ایک دفعہ نہیں کہا یہ کیوں نہیں کیا. تو بھائیو یہ خوبصورت زندگی ہے. آپ یہاں تو خادم نہیں ہوتے, سارا گھرانہ ہی خادم ہوتا ہے. تو میں پاکستان میں ہوں تو میں اگلا چیپٹر بیان کرتا ہوں کہ نوکروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وہ یہاں ہے نہیں, تو آپ پہ بانڈے مانجنے, آپ پہ ٹوائلٹ صاف کرنا ہے, آپ پہ گڈی صاف کرنی, ڈرائیور بھی آپ پہ تھے, مالک بھی آپ پہ.
पेट्रोल भी आपे पाओ भाई, चंगा इंग्लैंड है, पेट्रोल भी आपे पाओ, हवा भी आपे भरो। 2.5 लाख की गाड़ी या ड्राइवर आप है, हमारी 2.5 लाख पाउंड की, हमारी 2.5 लाख की सुजुकी होती है, हमारा नौकर बैठा गाड़ी चला रहा है। नौकर तो अल्लाह की बड़ी नेमत है, तुम उससे महरूम हो। कुछ इसके फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन फायदे ज्यादा हैं। हमारे बच्चे इतने सुस्त हो जाते हैं कि पानी का गिलास कहो तो उठ के ही नहीं देते, वो आगे नौकर को बुलाते। मेरी अपनी तो मेरे अब्बा जी मुझे कोई काम कहते, उतर जा, मैं ना उन सद किया, तो मैं जा अब्बा जी आगे उन सद किया, मैं खुद नहीं जाता, ऐसी सुस्ती पड़ जाती। यानी तुम्हें अपनी हमाकत बता रहा हूं। सर्दी में मैं लेटा हुआ था तो मेरी रिजाई गिर गई, तो मैंने बाहर से नौकर बुलाया, मैं कहो बशीरा और जी और मैं ना रिजाई मेरे उत्ते पा, तो अपना सुना रहा हूं। लेकिन आप जहां जॉब करते हैं, जहां जॉब करें वहां दयानतदारी से जॉब करो, धोखा ना हो, फरेब ना हो, फ्रॉड ना हो। आप भी कहीं मुलाजिम तो हैं, कहीं काम कर रहे हैं, कोई आपकी दुकान पे काम कर रहा है, घरों में काम करने वाले, दुकानों पे काम करने वाले तो हैं। और जिन लोगों के पास पेपर नहीं होते उनको इतने थोड़े पैसे देते हैं कि वो बेचारे रोटी भी ना खा सकते, तो भाई ये लेने हो, चूंकि उनको पता है कि बेचारा फंसा हुआ है और कहीं नहीं जा सकता है। तो ऐसा ना करो, ये जुल्म ना करो। अब बोलता है ऐसे लोग रखो नहीं, तुम्हारे लिए कानून उसकी गुंजाइश कोई नहीं। लेकिन अगर कोई इस तरह रखता है तो फिर ये जुल्म न करे कि 100 की बजाय 10 पाउंड दे रहा हो, तो भाई लेने तो ले, उसको पता है बेचारे ने कहीं नहीं जाना। ऐसे जालिम न बनो। वो हमारे यहाँ क्राइसिस चल रहा है बहुत ज्यादा, तो जो बेचारा फंस जाता है ना, तो प्रॉपर्टी बेचने पर आता है तो उसकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के 20 लाख लगाते हैं। मैं गुजर रहा था मॉल टाउन में, एक दोस्त के पास ठहरा था, वो प्रॉपर्टी डीलर था। तो हम सुबह वॉक कर रहे थे तो एक घर के करीब से गुजरे, कुछ 6 कनाल का घर था। उसे कहने लगा मौलाना इस घर की कीमत है 24 करोड़। 24 करोड़ का घर है फिजिकल, लेकिन इसका मालिक फंस चुका है कर्जों में, अब उसको बेचना चाहता है, तो 18 करोड़ से ऊपर 1 पैसा नहीं कोई लगा रहा, और ये इस बेचारा बेचेगा ये 8 करोड़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को तारिक जमील साहब के बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।